السلام علیکم، میں آئرلینڈ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنا ایک واقعہ بھیجا تھا، اور اس واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اماں کی وفات میری بچپن میں ہوئی۔ میری اماں کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد میرے ابا بھی وفات پا گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی نانی کے گھر منتقل ہونا پڑا تھا۔ لیکن جب تک ہم اپنی نانی کے گھر منتقل ہوئے تو ہماری نانی اماں کی بھی وفات ہو گئی۔ میری نانی کا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا تھا جب میرے نانا نے بنوایا تھا۔ ہم بچپن سے اس گھر میں آتے جاتے تھے، بس بچپن سے لے کر اب تک اس میں اتنا ہی فرق آیا تھا کہ بچپن میں اس گھر میں بہت رونق تھی، بہت سے لوگ تھے۔ جو اب تک وفات پا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے، تو اب وہ گھر بڑا تھا اور لوگ کم تھے۔ میری ایک خالہ نیچے والے پورشن میں ہوتی تھی اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اسی طرح میری ایک اور خالہ اوپر والے پورشن میں تھیں، ان کے بھی بچے اس وقت چھوٹے تھے۔ کچھ بچے اسکول گوئنگ تھے، کچھ ان سے بھی چھوٹے تھے، اور ان دونوں کے ہسبینڈس وہاں نہیں تھے، باہر ہوتے تھے، ملک سے باہر۔ یعنی ہم بہن بھائی اور ہماری خالائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہماری نانی کے گھر میں۔ اب اس گھر میں مجھے رات کو اکثر وہی ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی تھی جو مجھے اپنے بچپن میں اپنے اس گھر میں ہوتی تھی، جس گھر کو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہانٹڈ تھا۔ اور وہاں میری ایک کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے رات کو لگتا تھا کہ کوئی اینٹی ہے جو پورے گھر میں پھر رہی ہے۔ وہی فیلنگ مجھے سم ٹائم اپنی نانی اماں کے گھر سے آتی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ مجھے باہر کی ہی صرف آپ کہہ سکتے ہیں پریمیسز میں فیل ہوتی تھی، وہ اندر بہت کم مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ اندر بھی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پھر یہ چیز ایسی ہی فیل ہونے لگی کہ اب وہ پورے گھر میں وہ اینٹی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہی میری کیفیت ہوتی تھی کہ میں رات کو محسوس بھی کرتی تھی اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا، اور میں کسی کو بتاتی نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا اس طرح آپ دوسروں کو بھی اپنے اس وہم میں مبتلا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ ڈر کسی کو وہم بھی لگے گا۔ تو کیونکہ میں خود بھی اس کو انالائز کرنا چاہتی تھی کہ یہ کیفیت وہم کی وجہ سے ہوتی ہے یا واقعی ہی آپ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ بچپن سے میری نانی اماں نے ماشاءاللہ میری امی کی وفات کے بعد مجھے نماز کی پابندی کرنا سکھایا تھا، تو میں بہت پابندی سے ماشاءاللہ سے اپنی نماز ادا کیا کرتی تھی فجر کی، اور اور 5 وقت کی ماشاءاللہ سے، اور اسی دوران مجھے تہجد پڑھنے کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوا۔ اور ابھی ہمیں اپنی نانی کے گھر موو ہوئے وہ پہلا سال ہوگا اپنے ابا کی وفات کے بعد کہ مجھے یہ ڈر کی کیفیت بھی آتی تھی رات کو، اور سردیوں کا وقت تھا، اور آپ جانتے ہیں سردیوں میں باہر کتنا سناٹا ہوتا ہے اور کتنی دیر تک رات رہتی ہے اور صبح بہت دیر بعد ہوتی ہے۔ تو اور اس دوران ہمارے گھر میں کچھ ایسے معاملات ہو رہے تھے کہ کسی نہ کسی اور کو بھی محسوس ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی آپ کے پیچھے سے گزرا ہے، کوئی آپ کو کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ گھر کیونکہ پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، آپ جانتے ہوں گے شاید کہ پرانی طرز کے جو گھر ہوا کرتے تھے ان کی کھڑکیاں لکڑی کے 2 دروازوں سے بند کی جاتی تھیں اور اس میں ایک جالی لگی ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ دن میں ان کھڑکیوں کو کھول کے رکھتے تھے اور رات میں بند کیا کرتے تھے، اور کچن کی تو ایک کھڑکی جو پچھلی گلی سے جوائن کرتی تھی وہ ہم کبھی بند ہی نہیں کرتے تھے تاکہ وہاں سے فریش ایئر آتی رہے۔ تو اسپیشلی رات میں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اس کھڑکی میں کوئی کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی فیلنگ اس گھر میں ضرور آتی تھی، اور کوئی نہ کوئی ضرور وہاں پہ ڈرتا تھا۔ سم ٹائم بچے بھی ڈر جایا کرتے تھے، ایسے نہیں ہیں کہ ہم میں سے صرف مجھے ہی اس گھر سے ڈر لگ رہا ہو۔ ہم دن میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ذکر بھی کرتے تھے کہ ابھی تم نے مجھے آواز دے کے بلایا، جیسے میری خالہ ہی سم ٹائم مجھے کہتی تھی، تو میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو آواز نہیں دی۔ تو مطلب اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات چل رہے تھے۔ دروازے کا اپنے آپ بند ہو جانا، کیونکہ اس گھر کے دروازے لکڑی کے تھے، اور کچھ کمروں کے جیسے ہماری ڈرائنگ روم کا دروازہ تو اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو فورسفلی مینولی بند کرنا پڑتا تھا لا کے، کیونکہ اس کی جب آپ کو بند کر کے کنڈی لگانی پڑتی تھی تو اس میں آپ کی فورس لگتی تھی۔ تو وہ سم ٹائم
اگر ہوا بھی ہوتی تھی تو وہ ہوا سے زور سے بند ہو کے پھر کھلتا تھا، مینز اس کے جب تک آپ کنڈی نہیں لگائیں گے وہ بند نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو مینولی فٹ کرنا پڑتا تھا. تو سم ٹائم آپ اس گلی میں ہیں، وہ سوری اس جگہ پہ ہیں جو آپ کے برآمدے کو دوسرے کمروں سے جوائن کرتا ہے، ایک ایسی ایلے تھی. اگر آپ اس ایلے میں کھڑے ہیں تو سم ٹائم خود بخود وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور آپ کو لگتا تھا جیسے اسے کسی نے بند کیا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہم سب محسوس کر رہے تھے، لیکن آپس میں ڈسکس نہیں کر رہے تھے. اور پھر اسی دوران جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، مجھے ایک دن میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے. تو ایک رات میں ہمت کر کے اٹھی، سردیوں کی رات تھی، تو اندر سب لوگ سو رہے تھے کمروں میں، اور میں باہر برآمدے میں آئی. ہمارا کچن برآمدے کی سائڈ پہ تھا، اور برآمدے کے آگے بہت بڑا صحن تھا، اور صحن سے آگے بہت بڑا گارڈن تھا. تو میں نے سوچا میں جب تک تہجد پڑھتی ہوں مجھے چائے پینے کا بہت شوق ہے، اور مجھے اٹھتے ساتھ چائے چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے لیے کچن میں چائے کا پانی بھی رکھاتی ہوں، تو جب تک میری تہجد کی نماز ہوگی تو میں چائے میں پتی ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا دم لگا کے رکھ دوں گی. تو آپ یقین کریں میں نے صرف چائے نماز بچھائی اور میں کچن کی طرف گئی، اور اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا کہ آپ کو کسی کی آہٹ بھی بہت اچھے سے محسوس ہو جائے، اتنی خاموشی تھی. اور میں خود بھی آہستہ آہستہ ہر چیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری آواز سے اندر سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، ان کی نیند خراب نہ ہو. تو بالکل ہوا نہیں تھی، ہوا بالکل بند تھی، اور ظاہر ہے سردیاں ہیں تو پنکھے بھی بند تھے. میں کچن میں آئی، میں نے بس اتنا ہی مجھے ٹائم لگا ہوگا کہ میں نے کچن میں آ کے چائے کا پانی رکھا ہلکی آنچ پہ، اس میں پتی ڈال کے اس کو کور کیا. اور میں جب واپس اپنی چائے نماز کی طرف آئی تو میری چائے نماز بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑی ہوئی تھی. میں تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہو کے اس جائے نماز کو دیکھنے لگی، اور میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا، اور مجھے ایک دم فیل ہوا جیسے کوئی بالکل میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ تم یہاں پر یہ نہیں کر سکتی اس وقت. اور پتہ نہیں وہ کوئی ٹیلی پیتھی میسج تھا، بٹ بہت اسٹرانگلی مجھے فیل ہوا کہ آئی نیڈ ٹو موو اوے فرام ہیئر رائٹ ناؤ. اور میں نے ایسا ہی کیا. میرے اندر اتنا اس وقت تک خوف تھا کہ میں اپنی نظر اٹھا کے سامنے بھی نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کوئی میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور بالکل سناٹا تھا. مجھے لگا بس میرے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، تھوڑے سے ہی ٹائم میں یہ کر سکتی ہوں. میں نے وہ جائے نماز اٹھائی، میں بھاگتے ہوئے کچن میں گئی، میں نے چولہا بند کیا، دروازہ بند کیا کچن کا، اور میں جلدی سے اندر آ کے دروازہ بند کیا. اور اس دروازے پہ بھی پرانے دروازے تھے، پرانے طرز کے دروازے تھے، تو ان پہ جالی ہوتی تھی اور اس کے آگے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے. تو ابھی میں نے جالی والے دروازے کی کنڈی لگائی ہے، تو مجھے ایسے لگا اب اس دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جو بھی چیز ہے وہ مجھے غصے سے گھور رہی ہے، اور مجھے بہت سخت خوف تھا، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. اور میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور میں اندر آ گئی. اور اس کے بعد میں فجر بھی کبھی باہر برآمدے میں پڑھنے نہیں جاتی تھی، میں اندر ہی نماز پڑھتی تھی، لیکن میری ہمت دوبارہ کبھی نہیں ہوئی اس طرح سے اٹھ کے دوبارہ اس ٹائم پہ باہر جا کے نماز پڑھنے کی. خیر اسی طرح انہی دنوں کی بات ہے کہ میں ایک دن کبھی میں اوپر والے پورشن میں سویا کرتی تھی اور کبھی نیچے والی خالہ کے ساتھ نیچے پورشن میں ہوتی تھی. تو اسی دوران میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے فیور تھا، اور سردی لگ گئی تھی، سردیوں کے دن تھے، سردی کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. وہ میں اپنی اوپر والے پورشن میں اپنی خالہ کے ساتھ تھی، اور انہوں نے ان کا ایک دو بیڈ روم تھے جو اٹیچ تھے، اس کا ایک روم کا دروازہ تھا وہ ہمیشہ کھلا رکھتی تھیں کیونکہ وہ اسے کنیکٹ بھی کرتا تھا. وہ اپنے کمرے میں اپنی بچیوں کے ساتھ لائٹ بند کر کے سو رہی تھیں، اور میں لائٹ بند کر کے سونے میں اتنی کمفرٹیبل نہیں تھی، تو میں نے ان کو کہا میں دوسرے روم میں لیٹ جاتی ہوں صوفے پہ لائٹ چلا کے، مجھے لائٹ بند کر کے گھبراہٹ ہو رہی ہے. شاید فیور تھا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کمرے کی لائٹ بند ہو. اور سردی کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا بہت زیادہ تھی، اور مجھے فیور بہت تھا، تو میں کمبل لے کے صوفے پر لیٹ گئی سونے کے لیے.
تو میری خالہ نے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے ہیٹر اپنے پاس رکھ لو. ایک ہیٹر ہوتا ہے جسے آپ موو کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی ایک لمبی سی گیس پائپ اٹیچڈ ہوتی ہے. آپ بالکل ریلیٹ کر پائیں گے میں کیسے ہیٹرز کی بات کر رہی ہوں. تو بڑا ایزی ٹو موو ہوتا ہے, اور اس کا نا تھوڑا بیلنس بھی بہت ویک ہوتا ہے, وہ بڑی جلدی سے گر بھی جاتا ہے. مینس یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. تو ویسے ہی ہیٹر وہاں پر جل رہا تھا, اور مجھے میری خالہ نے تاکید کی تھی کہ سونے سے پہلے اس کو بند کر دینا, اور جیسے ہی تمہیں لگے کہ روم تھوڑا گرم ہو گیا تو اس کو یاد سے بند کر کے سو جانا. لیکن میری آنکھ لگ گئی, وہ ہیٹر آن تھا اور بالکل میرے سے کچھ قدموں کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا, اور میں بہت گہری نیند میں تھی جب مجھے لگا کسی نے مجھے جگایا ہے. اور وہ کیسے جگایا ہے؟ جیسے باقاعدہ میرے کان میں آواز آئی ہے کہ اٹھو, جاگ جاؤ. اور میں نے اپنی آنکھیں کھولیں گہری نیند سے, اور میں سوچ رہی تھی کون میرے کان میں ہے, بالکل کان کے پاس آ کر مجھے جگا رہا ہے. تو میری آنکھ کھلی اور سیدھی میری نظر سامنے جلتے ہوئے ہیٹر پر گئی. اور ابھی میں سمجھنے کی کوشش ہی کری تھی مجھے جگایا کس نے. اس ہیٹر کا پائپ جو تھا, جو گیس پائپ اس کے مطلب ریئر سے اس کے ساتھ اٹیچڈ کیا جاتا تھا ہوتا تھا, وہ بہت فورسفلی آپ کو لگانا پڑتا تھا یا اتارنا پڑتا تھا. آپ اس کو مطلب وہ گر بھی جاتا تھا تو اس کا پائپ نہیں اترتا تھا, وہ بہت فورسفلی اس کے ساتھ اٹیچ تھا. تو وہ پائپ خود ہی نکلا اس کے اندر سے, اور وہ جو ظاہر ہیٹر بند ہوا. اب اس پائپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ ایک سانپ کی طرح میرے سامنے لہرا رہا تھا, اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, اور اس کی بہت زور زور سے آواز بھی آ رہی تھی جیسے گیس کی آتی, آگ کی آتی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی میں بالکل شوق میں چلی گئی. میرے منہ سے ایک چیخ تک نہیں نکل رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. تو میری اس کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہ میری خالہ دوسرے کمرے سے اٹھیں, وہ ادھر آئیں, اور وہ گھبرائیں, اور وہ آگ آگ کہہ کے شور مچاتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی, اور انہوں نے مین پائپ بند کر دیا. اور میں دہشت سے اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سانپ کی طرح آپ کے سامنے سے لہرا رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا وہ میری انٹویشن تھی یا کسی نے مجھے جگایا کہ مجھے سیف کرنے کی کوشش کی, وٹ ایور. اور میں بڑی دیر تک اس دہشت میں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی. لیکن یہ ایک ہی واقعہ تھا جو اوپر کے پورشن میں فیل ہوا, ورنہ ہمارے اوپر کے پورشن میں بہت کم ہمیں ایسے کوئی واقعات پیش آئے یا ہمیں ڈر لگا. ہمارا زیادہ پرابلم نیچے والے پورشنز میں تھا. وہاں پر اکثر لوگ آتے تھے تو وہ بھی کمپلین کرتے تھے. سم ٹائم ہمارے کوئی گیسٹ آتے تھے رہنے, تو وہ ہم سے ایسی چیزوں کی کمپلین کرتے تھے جیسے کہ میں اب آپ کو بتاؤں, میری بہن جب شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں, ان کی شادی کراچی ہوئی تھی, تو جب وہ ہمارے پاس رہنے آئیں 1 ویک کے لیے, تو اس وقت ان کا بیٹا چھوٹا سا تھا, کچھ مہینوں کا. تو رات کو وہ اٹھا تو ان کو اپنے بیبی کے لیے جیسے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے فلاسک میں, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ آپ کچن سے جا کر تو پانی گرم کر کے لے آئیے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کچن باہر کی سائڈ پہ تھا, اور ان لوگوں نے ہمیں جگانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا, ظاہر ہے انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں ہمیں ڈسٹرب کرنا چاہیے. تو وہ خود ہی باہر کی طرف بھائی جو ہیں پانی لینے کے لیے آنے لگے. تو ایک دم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جالی کے دروازے تھے اور اس کے باہر لکڑی کے, انہوں نے جیسے ہی جالی کا دروازہ کھولا اور لکڑی کے دروازہ کھول کے باہر جانے لگے, تو انہیں لگا کہ باہر برآمدے میں جو تخت بچھا ہوا ہے اس پہ کوئی خاتون وائٹ کلر کے لباس میں سو رہی ہیں, اور ان کا جیسے دوپٹہ ہے وہ ہوا سے تھوڑا سا لہرا رہا ہے, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی رات میں. تو باقاعدہ ان کو فیل ہوا کہ کوئی خاتون وہاں پہ سو رہی ہیں. تو وہ جھجک گئے اور وہ نہیں گئے, وہ اندر آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا, تم چلی جاؤ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے باہر کوئی خاتون سو رہی ہیں. اب میری بہن بھی سمجھ گئی کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو رات کے وقت برآمدے میں سوئے گی. اینی ویز صبح کے وقت جب اس نے ہم لوگوں سے یہ بات کہی تو میں اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری طرف, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ گھر میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جو برآمدے میں سوئیں گی اس وقت. ہمارے جو نانی کے گھر میں ایک باہر کی طرف برآمدے سے جو صحن تھا, صحن کے ایک کارنر میں نیچے ایک واش روم تھا جس کو سرونٹ کوارٹر, اوپر سیڑھیاں چڑھ کے ایک سرونٹ کوارٹر تھا, وہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. ان کا بھی باتھ روم اسی صحن میں لگتا تھا. تو اور اسی کے پیچھے سے جو گلی جاتی تھی وہ ہمارے
दोनों बाथरूम्स के साथ अटैच होती थी। हमारे दोनों बाथरूम की ओपनिंग उस गली में होती थी और उसी गली के एंड में वो वॉशरूम था जो सर्वेंट क्वार्टर में यूज़ होता था। उस दौरान अ, हमारे घर में आगे पीछे बहुत से वाक़यात पेश आ रहे थे और उसी सर्वेंट क्वार्टर में हमारे पास एक फ़ैमिली रह रही थी। उनके भी 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, उनके हस्बैंड काम करते थे और ज़ाहिर है वो हमारे साथ उनकी बहुत अच्छी सलाम-दुआ थी। वो बिल्कुल हमारी फ़ैमिली मेंबर्स की तरह थे, हमारे साथ बहुत घुल-मिल के रहते थे। तो अब रात के वक़्त वो ज़ाहिर है अपने किसी बच्चे को उठाकर नीचे वॉशरूम में लाना चाह रही होंगी। तो उन्होंने देखा कि बरामदे में कोई बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो वापस अपने कमरे में गईं, उन्होंने अपनी चादर ली ओढ़ी और उसके बाद वो नीचे वॉशरूम में अपने बेटे को लेके आईं और उसके बाद वापस चली गईं। तो अगली सुबह जब उन्होंने हमसे ये ज़िक्र किया कि रात को जब मैं अपने बेटे को बाथरूम ले जाने के लिए उठी थी रात को, तो आपके बरामदे के तख्त पर के साइड पर एक बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मेरी खाला ने मेरी तरफ दोबारा देखा और मैंने उनकी तरफ, और हम समझ गए कि घर में कोई भी बुज़ुर्ग नहीं है। हमने बाकायदा उनसे पूछा कि वो किस तरह के थे, आपको कैसे, मतलब उनकी अपीयरेंस हमने पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी बहुत लंबी, वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थे और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैं बहुत आहिस्ता से लेके गई अपने बच्चे को, मुझे लगा उनकी नमाज में खलल ना पड़े। तो इस तरह के वाक़यात वहाँ पर पेश आ रहे थे और फिर इसी दौरान एक वाक़या ऐसा आया जो बिल्कुल हमारी समझ से बाहर था, जो जिसकी आज तक हमें कोई समझ में नहीं आई ये क्या रीज़न थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने घरों की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें छत बहुत ऊँची, सीलिंग्स बहुत हाई हुआ करती थी, उस घर की सीलिंग्स बहुत हाई थी। समटाइम जब आपको पंखों को साफ़ करने की भी ज़रूरत होती थी तो आपको टेबल के ऊपर एक चेयर रखनी पड़ती थी या एक और टेबल रख के फिर आप ऊपर चढ़ते थे तो आपका हाथ उस पंखे तक जाता था। इतने माशाल्लाह हाई सीलिंग्स थी। तो अब हमारे जो ड्राइंग रूम में ऐसे था कि हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम एक साथ था और उसके अंदर जैसे बहुत बड़ा था तो उसको जैसे आपने थोड़ा-सा बीच में एक पार्टीशन देने के लिए हमने थोड़ी-सी चिलमन लगाई हुई थी एक रेलिंग के साथ, जिससे वो थोड़ा-सा पार्टीशन आप कर सकते हैं कि ये डाइनिंग एरिया है और ये ड्राइंग रूम है। तो वहाँ पर उसकी लेंथ इतनी हाई थी हमारे घर के बच्चों के लिए कि उनका हाथ उस पे नहीं जा सकता। इवन मुझे भी जब उसको लगाना होता था, लाइक आपने उसको रिमूव करना है, उसको साफ़ करना है या धोना है, तो मैं भी एक चेयर रख के चढ़ती थी ताकि मैं उन जो भी वो चिलमें पड़ी हुई थी उनको उतारूँ तो या लगाऊँ वापस। तो अब सुबह के वक़्त जब हम अपने स्पेशली कुछ बर्तन हैं जो हम सिर्फ़ ड्राइंग रूम में ही रखा करते थे वॉश करवा के, तो इतना ही मुझे टाइम लगा होगा कि मैं आई हूँ और मैंने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई है, तो वो जो चिलमन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और उसके बाद मैंने वो बर्तन किचन से लाके अंदर रखे हैं और जब मैंने पलट के लाइट बंद करने के लिए मुड़ के देखा तो वो चिलमन आपस में ऐसे बंधी हुई थी, बाकायदा बंधी नहीं हुई थी, वो उलझी हुई थी जैसे किसी ने उलझा के बांधी हों, और उनको जब आप हिलाते हैं उसका एक साउंड पैदा होता है, लेकिन उसका ना मुझे कोई साउंड आया और विद इन मिनट मुझे 1 मिनट ही लगा होगा किचन से बर्तन उठा के अंदर लाने में। और मैं थोड़ी देर उसको खड़े होके देख रही हूँ कि ये कैसे हुआ है, अभी तो मैंने इसको देखा था। अब कोई ये भी कह सकता है कि वहम हो या मैंने अच्छे से ना देखा हो। तो वही मैं कहती हूँ कि वहम में और उसमें थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है। काफ़ी चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे होते, आप वहम कर रहे हैं या वाक़ई यू आर सीइंग थिंग्स, यू नो, कि वाक़ई वहाँ पे कुछ हो रहा है ऐसा पैरानॉर्मल। तो एनीवेज़ उसी हमारी ड्राइंग रूम की रात की हमारी रूटीन ऐसी थी कि हम रात को पूरा घर देखते थे और उस दौरान मेरे खालू भी बाहर से, एक खालू बाहर से आए हुए थे जो नीचे वाले पोर्शन में हमारे साथ जो खाला थी उनके हस्बैंड आए हुए थे और वो हमारे साथ जैसे छुट्टियों के लिए रहने आए हुए थे तो वहीं गुजारने के लिए। तो रात को उनकी रूटीन थी कि वो पूरे घर को चेक करते थे, बाहर का डोर सब कुछ, सारे डोर्स बंद हैं, सारी खिड़कियाँ बंद हैं, लाइक यू नो, फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो उन्होंने ड्राइंग रूम को जैसे चेक किया होगा उसके सारे, क्योंकि वो उस पुराने घरों में आपको पता है दरवाजे बहुत होते थे, एक पीछे की साइड से दरवाज़ा था, एक सामने की तरफ से, तो वो सारे दरवाज़ों को देखते हुए लाइटें ऑफ करके जब रात को ड्राइंग रूम से आए थे तो वो बिल्कुल इट वाज़ फाइन, वहाँ पे कोई चेंज नहीं था।
اب اگلی صبح جب ہم وہاں سے بریکفاسٹ کے برتن لینے گئے، جب ہم نے اسے کھولا تو اب وہاں کا سین ایسے تھا کہ ڈرائنگ روم کے بالکل سینٹر میں ہماری ایک کارنر ٹیبل کو جیسے کسی نے لا کے وہاں رکھا تھا، اس کے اوپر ایک ہلکا سا شیشے کی پلیٹ تھی جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کا شیشہ اتنا موٹا تھا کہ اگر وہ ٹوٹتا تو اس کا کچھ ساؤنڈ تو پورے گھر میں فیل ہوتا. بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے اسمیش کر کے توڑا ہے، اور اس کو اسمیش کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ فورس کی ضرورت ہے، اور اگر اسے توڑا جاتا فورس کے ساتھ تو اس کا ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا، مینس ہم نے کوئی آواز نہیں سنی. اب اسی کے ساتھ بالکل سینٹر میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑی ہوئی ایک چیئر لا کے کسی نے وہاں رکھی ہوئی تھی، اور ایسے تھا جیسے آپ اس کے اوپر چڑھے ہیں اور اس کا ایک وزن ہے، اور اس وزن سے وہ چیئر جو ہے وہ ٹوٹ کے اندر دھسی ہوئی ہے. مینس کیونکہ وہ ووڈن چیئر تھی تو اس کے سینٹر میں جو ایک ووڈن پائل تھا وہ ٹوٹ کے اندر دھسا ہوا تھا، جیسے کسی کا بوجھ اس سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ آلموسٹ ٹیڑھی ہوئی ہوئی تھی. وہ ٹیڑھی ہو کے چیئر مطلب اسکوئر شیپ میں تھی، تو ایک دو سائڈوں سے وہ بالکل ہاؤ ٹو سے اٹ، وہ بہت عجیب طریقے سے ٹرن ہوئی ہوئی تھی، جیسے کسی کا بہت ہیوی سمجھ لیں پاؤں تھا جو اس کے اندر گیا تو وہ اسی طریقے سے اندر کی طرف دھس کے ٹیڑھی ہو گئی. اور اس چیئر کے بالکل اوپر جیسے ہوتا ہے 2 ہکس تھے جس کے ساتھ فینس تھے، اس ہک کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، وہ فری تھا، وہاں پر ہم نے فین اس وقت نہیں لگایا ہوا تھا. تو اس ہک کے ساتھ جو بالکل آپ کے چھت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ایک ہزار پن جیسی کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی. اس کی ہائٹ مطلب اس کی لینتھ اتنی ہی ہوگی، مینز وہ رسی نہیں تھی، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ وہ رسی ہی تھی. وہ ایک ہزار بند تھا جو کسی نے چھت سے باندھا ہوا تھا، خاصی لمبی لینتھ کا، وہ ایک نارمل لینتھ کا ہزار بند نہیں تھا. وہ ہزار بند لٹکا ہوا تھا، اور جیسے آپ چھت سے اس کو باندھتے ہیں، اور وہ چیئر بالکل اس کے نیچے پڑی ہوئی ہے. اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہ، کیونکہ اگر میرے خالو بھی اس پہ چڑھتے اس چیئر پہ تو ان کا ہاتھ بھی اس چھت تک نہیں جا سکتا تھا، چھت کی ہک تک نہیں جاتا تھا. اس کے لیے ان کو پہلے ایک ٹیبل رکھنی پڑتی اور اس کے اوپر چیئر رکھنی پڑتی، پھر ان کا ہاتھ ادھر تک جاتا. مینز یہ میں آپ کو گھر کے جینٹس کی بتا رہی ہوں، تو ظاہر ہے نو پوائنٹ کہ کوئی لیڈی یہ حرکت کر سکتی ہے. اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کس نے کیا ہے، اور گھر سے کوئی چیز مسنگ نہیں ہے. مین گھر میں کوئی آپ کے لائک تھیفٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہوا، گھر سے کوئی چیز مسنگ نہیں ہوئی، گھر میں کوئی آیا اور یہی کر کے کیوں گیا. مینز اگر آپ سوچیں کوئی چور تھا یا کوئی ٹریس پاسر تھا تو تب بھی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد ہمیں ایسے فیل ہوا جیسے ہمیں گھر کو کسی کو دکھانا چاہیے، تو ہم نے دو تین لوگوں سے ڈفرینٹ ریلیجیس لوگوں کو لا کے گھر دکھایا، کنسلٹ کیا، تو ڈفرینٹ ان کے اوپینین سامنے آئے، جس میں سے ایک تو سملر تھا. مینس جس کو بھی ہم دکھاتے تھے وہ ایک سملر بات یہی کرتا تھا کہ اس گھر میں کچھ حصے میں اچھے اثرات ہیں اور کچھ حصے میں برے اثرات ہیں، اور جو اچھے اثرات جو بھی نیک بزرگ ہیں یہاں پر ان کی وجہ سے اس گھر کے لوگوں کو ہارم نہیں پہنچ رہا، ورنہ اس گھر میں ایٹ اے ٹائم بہت بری اینٹی ہے اور اس کو اس گھر میں ایک اچھی اینٹی نے روکا ہوا ہے. جو ڈفرینٹ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کہتا تھا آپ پہ کروایا جا رہا ہے، کوئی آپ لوگوں کو بلیک میجک کروا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اثرات خود کے ہیں، اس گھر کے بہت پرانے ہیں جو آپ کی جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو اچھے اثرات ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بیڈ ونس. تو لیکن جو بزرگ تھے وہاں پہ اس گھر میں، ان کو سب لوگ ہمیں یہی جنہوں نے بھی اس گھر کو کنسلٹ کیا انہوں نے کہا یہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن آپ کے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ سے آپ سب سیف ہیں، آپ کے اوپر کوئی ہارم نہیں آ رہا. اور اس کے بعد اس گھر میں یہ معاملات آف اینڈ آن ہوتے رہے. اس کی وجہ سے میری جو خالہ نیچے والے پورشن میں تھیں، کیونکہ میری دوسری خالہ جو اوپر والے پورشن میں تھیں وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی شفٹ ہو گئی تھیں. وہ پھر ہم نے اوپر والا پورشن رینٹ پہ دے دیا تھا، تو وہ بیسکلی نیچے خالہ، میں اور ان کے بچے تھے. وہ اثرات آہستہ آہستہ میری خالہ کو پرابلم دینا شروع ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر بھی کچھ معاملات آ گئے، کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی امی کو ایسی چیزوں میں مبتلا دیکھا تھا، تو میں سینس کر پاتی تھی کہ کب میری خالہ
میری خالہ کی طرح ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی. ان کا ایکٹ، ان کا ایکسپریشن آن دا فیس ٹوٹل چینج ہو جایا کرتا تھا. ان کی اسمائل بہت چینج ہو جاتی تھی، اور وہ چیز صرف میں اسٹرانگلی فیل کرتی تھی یا ان کی بڑی بیٹی فیل کرتی تھی. اور وہ سم ٹائم مجھے بتاتی بھی تھی کہ اس کو، وہ کہتی تھی کہ مجھے مما سے ڈر لگ رہا ہے. تو میں اس کو ضرور پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے. کہتی ان کی آواز چینج ہو رہی ہے، ان کا مجھے دیکھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. تو میں کہتی تھی تم اس کو اگنور کرو اور کسی کو ان کو شو مت کرو کہ تم ان سے ڈر رہی ہو. اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے اندر ایک خود سے میرا ایک پوائنٹ آف ویو سمجھ لیں کہ جب آپ کسی چیز کو کنفرنٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے اٹ، کہ آپ وہ پاور اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اور زیادہ ڈرائے گی. تو اٹس بیٹر کہ آپ اگر کچھ فیل کریں تو اس سے تھوڑا سا آپ ایسے پریٹینڈ کریں جیسے آپ کچھ بھی فیل نہیں کر رہے اور انجان بنے رہیں اور اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ آپ پر کم سے کم اثر انداز ہو. اور میں اس کو یہی کہتی تھی کہ نماز پڑھا کرو، اور اس کو بھی کیونکہ میری خود سی روٹین تھی تو میں چاہتی تھی بچوں میں بھی نماز کی روٹین آئے، کیونکہ نماز آپ کی بہت زیادہ سیفٹی کرتی ہے. اور وضو کرنا اور ذکر اذکار کرنا، یہ کیونکہ میری اپنی روٹین تھی تو مجھے لگتا تھا اس سے ایک انسان کی سیفٹی ہوتی ہے. اور میں یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جہاں میں جاب کر رہی تھی اسکول میں، وہاں میں اکثر اپنی کولیگ سے ڈسکس کرتی تھی کہ اگر آپ کسی کے اندر یہ چیز فیل کر رہے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنی خالہ کو کنفرنٹ نہیں کرتی تھی، میں ان کو شو نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں ان کے اندر چینجز فیل کر رہی ہوں. جیسے رات کو اکثر اسی دوران میرے ساتھ یہ واقعہ آیا جب مجھے اپنی خالہ کے اندر کچھ معاملات، کچھ ان کے بیہیویئر میں چینج فیل ہو رہا تھا. وہ اس طرح ہوتا تھا کہ رات کو میری آنکھ کھلتی تھی تو میں، کیونکہ اس وقت انہیں کے روم میں سو رہی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ، ایک بیڈ پہ وہ سو رہی ہیں اور میں ان کے ساتھ والے تخت پہ سو رہی ہوتی تھی، تو مجھے میری آنکھ کھلتی تھی اور جب میری نظر اسٹریٹ ان پہ پڑتی تھی تو پوری آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہی ہوتی تھیں. تو جب میں انہیں آواز دیتی تھی تو وہ ایسے آنکھیں بند کر کے سو رہی ہوتی تھیں جب بہت گہری نیند میں چلی گئی ہیں. وہ صبح اٹھ کے جب میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ بالکل ان کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ. اب مجھے سم ٹائم سمجھ نہیں آتا تھا وہ ایسے سائیکولوجیکلی کرتی ہیں یا وہ آئی نیور انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم سائیکولوجیکلی تھی یا واقعی ان کو میری مما کی طرح کوئی چیز تنگ کر رہی تھی. تو لیکن مجھے ان سے ڈر فیل ہوتا تھا. اور اسی طرح جیسے رات کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ اس گھر میں بھی کوئی اینٹی ہے جو گھر میں آ رہی ہے اور پھر رہی ہے. تو اسی طرح رات کو روم میں میری خالہ اور ان کے بچے سو رہے ہوتے تھے، تو میں جس تخت پہ سو رہی ہوتی تھی بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پرانی بلٹ ان المیرا تھی. اس کا ایز آئی ٹولڈ یو کہ دروازے پرانے تھے، کھڑکیاں اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کا دروازہ بھی فری ہو چکا تھا، وہ خود ہی کھل جایا کرتا تھا. تو ہمیں اس کو بند کرنے کے لیے اس کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ ایک ہیوی سا تالا، ہم چاہے نہ بھی بند کریں اسے ہینگ کر کے رکھتے تھے تاکہ وہ خود سے کھل نہ جائے. تو ہمیں اس کے لاک میں اسے اٹکا کے رکھنا پڑتا تھا. اور اس کی کھلنے کی اور بند ہونے کی جیسے پرانے ڈورز کی آواز آتی ہے اس کی بھی آیا کرتی تھی، ایک ویئرڈ سی ساؤنڈ. وہ اب رات کو گہری نیند میں سو رہی ہوں اور مجھے ایک دم لگا کسی نے میرا انگوٹھا پیر کا ہلایا ہے اور مجھے جگانے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی آنکھیں کھول کے باہر دیکھنے کی کوشش کی پیروں کی طرف، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن مجھے اسٹرانگلی فیل ہوا کہ اس وقت میرے پیروں کی سائڈ پہ کوئی چیز ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن کوئی پریزنس ہے. تو میں نے اپنا فیس اپنے جیسے چادر سے کور کیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ چیز آہستہ آہستہ ڈرفٹ ہو کے میرے سرہانے کی طرف آ گئی ہے. اب بالکل مجھے ایسے لگا، جیسے لگا نہیں بلکہ ایسے ہوا کہ اس الماری پہ سے مجھے فیل ہو رہا ہے، میں دیکھ نہیں رہی کیونکہ میں نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا اور میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں دل میں، ہلکی آواز میں اونچی آواز میں پڑھ بھی نہیں رہی تھی، میں بس پڑھتی جا رہی ہوں منہ میں، دل میں. اور اسی دوران میں نے سنا وہ آواز جو ہم جب تالا اس میں سے لوگ اس کے اندر سے نکالتے تھے تو اس کا بھی ایک ساؤنڈ آتا تھا، اور پھر وہ دروازہ کھلتا ہے پورا، اور وہ پورا میرے لیفٹ سائڈ پہ الماری کا دروازہ کھلا. اور مجھے پتا تھا کہ ادھر اس وقت ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم سب، میری خالہ ان کے بچے سو رہے ہیں، میں بھی، اینڈ اٹس ان دا مڈل آف دا نائٹ. کوئی چیز ہے جس کو میں فیل کر رہی ہوں اور یہ ڈور اس طرح سے کھلتا ہے
اور میں آیت الکرسی پڑھتی جاتی ہوں اور بڑی دیر تک وہ پریزنٹ مجھے اپنے سرہانے فیل ہوتی رہی، اور جب تک میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز نہیں آئی میں آیت الکرسی پڑھتی رہی، اور اس کے بعد ہی میں نے اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹائی اور آس پاس پورے کمرے میں دیکھا تو وہاں مجھے فیل ہوا جیسے اب اٹس سیف، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ نظر تو مجھے پہلے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، میں تو صرف فیل کرتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، شکر ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی اس کے ہم لوگوں کے انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کو برداشت کریں۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ میں دیکھتی نہیں تھی، میں جسٹ فیل کر پاتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ المیرا کا ڈور کھلا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جیسے ہم نے کنسلٹ کیا گھر کے لیے، تو سم ٹائم کچھ لوگوں نے میری خالہ کو بھی یہی کہا کہ آپ کو نماز اور اذکار زیادہ کرنے چاہیے، اور وہ ان پہ بھی دم کرتے تھے اور وہ ان سے کویسچن کرتے تھے، اور وہ مجھ سے الگ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی چینج ہے؟ تو میں ان کو جب بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہاں ان پہ اثرات ہیں، ان کے اوپر اثرات ہیں اور اتنے برے اثرات ہیں کہ ان کے بچوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بچے نہ رہیں؟ ان کے 2 بچے تو اتنے چھوٹے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ تو لیکن اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بہت بچت رہی، بہت آرام سے وہ وقت گزرا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ جنہیں ہم کنسلٹ کر رہے تھے، وہ جو ہمیں کرنے کو کہتے تھے ہم کرتے تھے، اور میں اپنی خالہ کو یہی بتاتی تھی وہ ہمیں گھر کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ان کو کبھی یہ فیل نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ معاملات ان پہ بھی آ رہے ہیں اس کا افیکٹ۔ اور وہ گھر بہت مشکل سے بکا تھا میری نانی کا، میں اس وقت شادی ہو کے آئرلینڈ آ چکی تھی جب وہ گھر سیل ہوا، اور اب تو مطلب آئرلینڈ آنے کے کچھ مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اٹس ٹوٹلی سولڈ، اور مطلب میں جب یہاں سے اپنا فرسٹ وزٹ پاکستان کیا تھا تو اس گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لوگوں نے جنہوں نے اسے خریدا تھا انہوں نے اسے گرا کے وہاں 3 سے 4 گھر بنوا لیے تھے ڈپلیکس۔ تو میری نانی کا گھر اب صرف میری میموریز میں رہ گیا ہے، اینڈ اٹ واز اگین اے ویری بیوٹیفل ہوم، بہت اچھا خوبصورت گھر تھا، جو بھی اسے دیکھتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا، لیکن وہاں پر معاملات تھے، وہاں پر بھی کچھ ہم نے پیرانارمل چیزوں کو ایکسپیرینس کیا تھا، تو مجھے لگا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔